الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم صدق الله العظيم. معزز طلباء اور طالبات، حاضرین اور خواتین، اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو جو احکام دیے ہیں ان میں سے یہ ایک حکم ہے جو آیت کریمہ کی صورت میں آپ کو سنایا گیا ہے۔ بیشتر احکام کا مذاکرہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ حکم اس پس منظر میں عام طور پر مذاکرے میں نہیں آتا۔ اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، جن کے پاس انسانیت کا پیغام ہے، حق و صداقت کا پیغام ہے، ہر انسان کی خیر خواہی اور بہتری کا نظام ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی جس میں پورے انسانوں کی چھپی ہوئی ہے، ان کو حکم ہے ایسوں کے خلاف جو اس عمومی انسانی ضرورت کے حامل دین کے خلاف دنیا میں متحرک ہیں اور اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششوں میں ہیں، حق کے بجائے باطل کے پرستار ہیں، حقیقی فائدے کے برخلاف نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ جو اصلاً انسانیت کے خلاف ہے، حقیقی امن اور راحت کے خلاف ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف میں تم قوت جمع کر، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ان کے واسطے تم قوت کو تیار کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا حکم ہے کہ عام طور پر نہ کہنے میں آ رہا ہے نہ سننے میں آ رہا ہے، حالانکہ قرآن شریف میں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دشمنان اسلام تو دشمنوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کو دشمن کا ایک بول، اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، تو دشمنان اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ سلامتی کے دشمنوں، دشمنان ایمان کا۔ دشمنان ایمان کا کیا مطلب ہے؟ امن کے دشمن، دشمنان قرآن، انسانوں کے لیے جو زندگی کا وہ قانون ہے جو بنانے والے نے، انسانوں کو بنانے والے نے انسانوں کے فائدے کے لیے جو قانون بنایا ہے، انسانی فائدے پر مشتمل قانون کے جو دشمن ہیں، بہت بڑا فرق ہے اس مطلب کو سمجھنے میں اور خالی اس لفظ کو بولنے میں۔ اور چونکہ اس مطلب کو نہ بولنے والا سمجھاتا ہے نہ سننے والے سمجھتے ہیں، اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ ان کی ہماری جم ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے ازلی دشمن ہیں۔ ارے بھئی ازلی دشمن کیسے ہیں؟ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو اس لیے اب ان کے خلاف میں جو دشمنان اسلام، دشمنان ایمان، دشمنان دین، دشمنان انسانیت، دشمنان خیرخواہی، دشمنان حقیقی فوز و فلاح اور دشمنان راحت حقیقی، دشمنان عزت حقیقی اور دشمنان سربلندی حقیقی کے خلاف میں اپنے کو تیاری کرنا ہے۔ اعدو اعداد سے ہے، اعداد سے ہی اعدادیہ ہے۔ اعدادیہ بولے تو کیا؟ اعداد سے تیار کرانے کا کام ہے۔ کائے کے واسطے تیار کرانا ہے؟ نہ اعدادیہ پڑھنے والوں کو سمجھ میں آیا، پورا اعدادیہ ختم ہونے تک نہ ہم نے سمجھانے کی کوشش۔ کائے کے لیے تیار کر رہے ہیں بھائی آپ؟ اس لیے کہ دو چار موٹی موٹی دین کی باتیں سنانا تو وہ تو ماشاءاللہ جماعتوں میں نکل گئے تو بھی ضروری چیزیں مل جا رہے ہیں۔ 40 دن میں 4 مہینے میں سکھرا آ جا رہا ہے۔ یہ 4 سال تک 8 سال تک گھر چھوڑ کے مدرسے میں آنا، یہاں کی دال روٹی کھانا، دال روٹی بھی مل رہی ہے نہیں، دال چاول کھانا جی، اور وہ بھی ایک ہی مزہ، بدلتا بھی نہیں اللہ ماشاءاللہ جی۔
یہ مدرسہ مالدار مدرسہ ہے، ذرا انتظام اچھا کرتا ہوں گا، مگر عام طور پر مدرسہ کے بارے میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں ان کے پاس ترکاری کی بھی زمین ہے، چاول کی بھی زمین ہے، موسم میں آما بھی شاید مل جاتے، خربوزے تربوزے سب ملتے رہتے ماشاءاللہ یہاں تو۔ اور پہلے تو ہمارے ایک اسٹاپور میں مچھلی فارم بھی بہت چل رہے تھے، چل رہے نہیں چلتے پتہ نہیں۔ تو یہ جو انتظام ہے، اتنے بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، اتنے بچیوں کو اس قدر اکٹھا کرنا، اتنے معلمین معلمات کا انتظام کرنا، ان کے لیے روشنی، ان کے لیے پانی، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے کتابیں، ان کے لیے ملتزمہ، ان کے لیے نصاب، ان کے لیے امتحان، یہ سارے پاپڑ کہے کے واسطے بیل رہے ہیں۔ 100% بچوں میں سے 95% بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ کہے کے واسطے کر رہے ہیں۔ یہ سب تیار کرنا مقصود ہے آپ کو پوری دنیا انسانیت کی خدمت کے لیے، پورے عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اور پورے انسانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ امن چاہتے ہوں، سلامتی چاہتے ہوں، کامیابی چاہتے ہوں، عزت چاہتے ہوں، سربلندی چاہتے ہوں، حقیقی کامیابی کے خواہش مند ہوں، ہمیشہ کی راحت اگر چاہتے ہوں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے کسی ایک گروہ کے واسطے نہیں رکھ رکھی ہیں، پورے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ تو غیروں کا تصور ہے۔ ایک قوم یوں کہتی ہے کہ بس ہم ہیں اللہ کے محبوب، باقی سب کے سب اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ اس قوم کا نام ہے قوم یہود۔ وہ لوگ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم ہیں اللہ کے فرزند، ہم ہیں اللہ کے محبوب، باقی سب کو وہ اپنا غلام سمجھتے۔ اور انہی کا ایک بھائی یہاں بھی رہتا ہے اپنے اس ملک میں، وہ لوگ بھی یہی بولتے ہیں ہم لوگ سر سے پیدا ہوئے سو ہیں، باقی سب ہاتھوں سے پاؤں سے پیدا ہوئے سو۔ اس واسطے وہ سب غلامی کرنے کے واسطے ہیں، سرداری صرف ہمارا حق ہے، سر سے پیدا ہوئے۔ اور الرأس للرئیس، اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ جو بھی آدمی ہے، جو بھی انسان ہے، وہ سب برابر ہیں۔ کلکم من بنی آدم، تم سب کے سب بنی آدم سے۔ تو ان سب کو یہ سمجھانا کہ یہ جو تعلیمات اسلامی ہیں وہ پورے انسانوں کے لیے ہیں، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پورے انسانوں کی طرف رسول بن کر آئے نا۔ عرب والوں کے واسطے رسول بن کے آئے تھے، عجم والوں کے واسطے نہیں تھے، ہے ایسا؟ گوروں کے لیے رسول بن کر آئے تھے، کالوں کے لیے نہیں، ایسا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ تو اس عالم انسانیت کی رہنمائی اور خدمت کے لیے آپ کو تیار کرنے کے واسطے یہ سب پاپڑ بیل رہے ہیں۔ اہمیت ہی سمجھ میں نہیں آئی اب تک ہمارے بچوں کو دینی مدارس کی، اور ان کو یہی پتہ نہیں ہے گھر میں وقت پہ کھانا ملا نہیں ملا، ذرا دیر سے مل گیا، اور کبھی تازہ مل گیا، اور کبھی رات کا بچا ہوا مل گیا، چلتا نا۔ یہاں کتنے نخرے کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، ہر ٹائم گرم کھانا، وقت پہ ملنا، کہے کے واسطے کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ عالم انسانیت کی خدمت کے واسطے کھڑے ہوں، اور پوری دنیا انسانیت کی رہنمائی کے واسطے تیار ہوں، اور اس عظیم چیز کے جو لوگ بھی مخالف ہیں ان کے خلاف میں تم بھرپور تیاری کرو۔ اب تیاری کرنے کی دو قسمیں ہیں، ان دو قسموں کو سمجھنے کے واسطے پہلے سمجھ لیجئے کہ دو قسم کی جنگ ہوتی ہے۔ ایک جنگ کا نام ہے ہتھیار کی جنگ، اور دوسری جنگ کا نام ہے افکار کی جنگ۔ بڑے بچے بڑی بچیاں غور سے سننا، چھوٹے بچے یاد رکھ لینا، بعد میں سمجھ میں آ جائے گا، اس واسطے کہ ان کو اس وقت میں سمجھ میں آنے کا موقف نہیں رہتا۔ چھوٹے سے بچے کو یاد دلاتے پہاڑا، 2 دونی 4، 2 تیے 6، 2 چوکاٹ، 2 پنجے 10۔ بچہ بولتا کیا طبیعی ہے بھائی، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس کو بولتے کہ تم یاد کر لو، بعد میں سمجھ میں آتا۔ ایسے ہی ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، فالا فالا فالو فالت فالتا فالنا،
فالدہ فالتما فالتم فالتی فالتما فالتم نہ فالتو فال. ارے کیا فالتو، بچوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا مطلب ہے آخر. لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ مول صاحبوں نے ہمیں کیا یاد دلایا تھا. مقابلہ بھی کراتے ہیں اس میں، ایک سانس میں کون پوری گردان پڑھتا، 2 سانس میں کون پڑھتا، 3 سانس میں کون پڑھتا، 1 سانس میں 1 سے زیادہ مرتبہ کون پڑھتا، اتنا پکا یاد دلاتے ہیں. تو جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ بچے بھی یاد رکھ لو، بعد میں بہت کام آتا. تو ایک جنگ ہے ہتھیار کی اور ایک جنگ ہے افکار کی. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق 20% جنگیں ہتھیار سے لڑی جا رہی ہیں اور 80% جنگ افکار سے لڑی جا رہی ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہتھیار کی تیاری نہیں کر سکتے، ہم تو افکار کی کر سکتے ہیں. اب افکار کی جنگ میں دشمنان اسلام کی فکر کیا ہے اور اپنی کیا فکر ہے، دشمنان اسلام بہکانے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ہم ان کو بہکنے سے بچانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے. دشمنان اسلام شیدائی کس چیز کا بنا رہے ہیں، ہم کو کس چیز کا شیدائی بنانا ہے، وہ کدھر لوگوں کو کھینچ رہے ہیں اور ہم ان کو ان کی طرف کھینچنے سے کیسا بچانا ہے، کن کن راستوں سے لوگ دنیا انسانیت پر اس وقت میں قابض ہیں اور ان کو اس جال سے کیسے نکالنا ہے. یہ سب کچھ آپ کو سیکھنا ہے یہ 7-8 سال کا کے وقفے میں. اس واسطے آج کل ہم لوگ جیسا محنت کر رہے ہیں نا، ویسا محنت کرنے سے ویسا نہیں بنیں گے جیسا بنانے کے واسطے مزے سے بنائے گئے. بڑا مقصد لے کر جان توڑ محنت کرنا. اور گاؤں میں رہنے والے بچے تو بہت آسانی سے بہت آگے نکل سکتے ہیں، اس واسطے کہ یہاں ان لوگوں کے لیے بہکنے کے سامان بہت کم ہیں. شہر میں بہت مشکل ہے. ابھی آتے آتے ذکر ہو رہا تھا، ایک مخصوص قوم ہے جی، ان لوگوں کو تھوڑا سا موقع دے دی حکومت، سہولتیں دے دی تو پڑھنے لکھنے محنت میں بھی جم کے ہیں وہ لوگ، اور پڑھنے لکھنے میں بھی ایسے دلچسپی کہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے وہ لوگ. معلوم کیا ہوا ہے، گاؤں میں دیہات میں رہنے والے بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کچھ کرنا چاہیں تو. صلاحیت ان میں بہت اچھی ہوتی ہے، موقع ان کا بہت اچھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کن کن راستوں سے لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے لوگ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. فہرست لمبی ہے مگر خلاصے کے طور پر چند مختصر سی چیزیں. ایک راستہ ہے جہالت کا، حقیقی معلومات ہونا نہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو جدھر چاہے ادھر بلا سکیں. بے پڑھے لکھوں سے ہی چل رہی ہیں آج کل حکومتیں پوری. زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں، حکومت کا جو منشا ہے وہ ہے کہ زیادہ پڑھیں گے لکھیں گے زیادہ لائق فائق ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہماری دال نہیں گلے گی. ہمارے اساتذہ کرام
نے ہم کو ایک لطیفہ سنایا تھا، ابھی میں سنا رہا تھا راستے میں. یو پی میں پانی کھینچنے کے لیے کھیتوں میں پہنچانے کے واسطے ڈولوں کی ایک لڑی رہتی، گول مالا رہتا اس میں. جب پانی میں جاتا تو ایسا سیدھا جاتا، سیدھا اوپر آنے تک سیدھا رہتا. پھر جب اسے نیچے جانا ہوتا ہے تو آندھا ہو جاتا، ایسی لڑی رہتی ہے اس کی. اس ڈولوں کے مالے کو ایک لکڑی سے باندھ کے جانور کے گردن پہ رکھ دیتے، انہیں گول پھرتے رہتا، تو وہ ڈولا نیچے جاتے، پانی بھرتے، سیدھا اوپر آتے، پھر اوندھے ہو جاتے. جہاں وہ پانی گرتا وہاں سے پانی کھیتوں میں جاتا. تو وہاں کچھ بچے پہنچ گئے کہتے دینی مدرسے کے، کچھ ایسے ہی بچے تھے ہوں گے جیسے ہمارے فیض القرآن کی اشتاپور کی. فیض القرآن کا نا ہے، کچھ اسی قسم کے بچے شاید وہاں پہنچ گئے. پہنچ کے دیکھے کہ وہ جانور ہے، اس کو باندھ دیے، اس کے گلے میں بڑی سی گھنٹی ڈال دیے اور اس کو چلا دیے مار کے. اب انہیں یوں ہی چلنا شروع ہوا تو ڈولوں کا سلسلہ شروع ہوا، جا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، پانی پھینک رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، پھر سلسلہ چل رہا. تو اب وہ چلانے والا، بیل کو چلانے والا وہاں ہمیشہ رہنا ضروری نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک کا کام رہتا ہوں، اس کو چلا دے کے چلے جاتا ہے. تو یہ مدرسے کے بچے جب پہنچے تو اس سے پوچھے گا اس کے گلے میں گھنٹی کے واسطے باندھے گا. تو انہیں بولا انہیں جب چلتے رہتا تو گھنٹی بجتے رہتی، جب گھنٹی بجتے رہتی تو ہمارے کو معلوم ہوتا ہے کہ بیل چل رہا ہے اور پانی جو ہے کھیتوں میں پہنچ رہا ہے. لیکن اگر چلنا بند ہو جائے، گھنٹی بجنا بند ہو جائے تو ہمارے کو آواز آ جاتی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں ٹھہر گیا، چل رہا نہیں بول کے پھر کسی کو بھیج کے اس کو مار کے آگے چلا دیتے. اس واسطے بنتے گھنٹی بول کے بولا کرتے وہ چلانے والا، پانی بھرنے والا. تب دینی مدرسے کا بچہ انہیں جا کے بولا کرتے اس کو، اگر ان چلا نہیں، کھڑا کھڑا ہی سر ہلاتا رہا تب بھی چلتے رہتی ہے نا. گھنٹی تو پھر بھی بجیں گی. ان بولا کرتے چلے جائیے یہاں سے، یہ سبق ہم لوگ اس کو نہیں پڑھائے. ناواقفیت کی وجہ سے جو کام لگا دیے حکمراں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسے ناواقفیت کی وجہ سے وہ جانور کو ایک کام لگا دیے، اگر انہیں پڑھ لیتا کچھ تو منڈی ہلاتے کھڑے ہو جاتے. تو پہلا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جہالت میں رکھا جائے، اور خاص طور سے وہ اس علم سے جہالت جس علم سے انسانوں کی فلاح، ترقی، سرخروئی، سربلندی، عزت اور نجات وابستہ ہے، اس علم سے محروم کرنا. چنانچہ آج دیکھو 100 میں قرآن پڑھے ہوئے کتنے ہیں مسلمانوں میں، پرایوں کو چھوڑ دو. 100 میں قرآن جاننے والے کتنے ہیں، اور 100 میں حدیث جاننے والے کتنے ہیں، اور 100 میں اسلامی اخلاق جاننے والے کتنے ہیں، اور 100 میں اسلامی معاشرت جاننے والے کتنے ہیں. دو مل جائیں تو بہت بہت مل گئے سمجھیے. اور یہ سبق ایسا پڑھایا گیا، دل و دماغ پر ایسا بٹھایا گیا کہ کسی طریقے سے ہٹایا جائے. مثال کے طور پر ایک فارمولہ ان لوگوں نے یہ چلایا، یہ پڑھیں گے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا.
یہ پڑھیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، یہ پڑھیں گے تو ترقی نہیں ہو سکے گی، یہ پڑھیں گے تو لوگوں میں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کچھ کام ملا بھی تو صرف اس کے ذریعے سے اتنی آمدنی ہوگی جس سے تمہارا گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ایسے لوگوں کو لوگ عزت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے۔ اس قسم کی باتیں چلائے، اس قدر چلائے کہ 100% لوگوں پر یہ جادو چل گئے۔ اب ان لوگوں کی فکر یہ ہے، فکری جنگ یہ چل رہی ان کی کہ دین سے، دینی علوم سے، قرآن و سنت کے علم سے لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں ہماری جانب سے تیاری کیا ہے؟ کون سی قوت ہم لوگ جمع کر رہے ہیں؟ دشمن کا وار سمجھ میں آیا، دشمن کا ہتھیار سمجھ میں آیا تو اس کے مقابلے کا ہتھیار تیار کریں گے نا۔ جتنا تم سے ہو سکتا ہے ان کے مقابلے میں تم کو تیار کرنا ہے، اپنی قوت کو مجتمع کرنا ہے۔ جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں تیاری کیسے کریں گے آپ؟ اسی لیے ہر بچہ، ہر بچی اور آنے والے جتنے بڑے احباب ہیں وہ سب کے سب ذہن میں رکھیں کہ جہالت کی تاریکی کو مٹانے کے لیے مجھے علم کی شمع کو روشن کرنا ہے۔ اس کا مقابلہ اسی سے ہوگا۔ 100% گھرانوں میں 100% مرد و عورت ضروری دینی علم سے آگاہ ہونا، اور ہماری 100% نسل قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ ہونا، اس مقصد کے لیے مدارس کا قیام ہے۔ مگر اس کی مہم کوئی بھی نہیں کر رہا۔ سینکڑوں گاؤں ہیں، ایک گاؤں میں مدرسہ ہے۔ ابھی ہم 7 کلومیٹر جا کے آئے تو 3 گاؤں ملے بیچ میں۔ تو تیاری نہیں ہو رہی کچھ۔ اسی لیے اعدادیہ کا مطلب سمجھ میں آیا، آپ کو تیار کر رہے ہیں پوری دنیا انسانیت کی رہنمائی کے واسطے۔ تب ایسی صورت میں آپ کو کس قدر تیاری کرنی ہے اور کتنا پڑھنا ہے اور کیسا پڑھنا ہے، اس کے لیے کس قدر محنت کرنی ہے، آپ لوگ طے کریں اس کو۔ 2 سورے صحیح پڑھنے آ گئے تو اب میں جا کے کہیں بھی امامت کر لیتا ہوں، کچھ جو مل جاتا ہے بول کے چلے جا رہا ہوں۔ اس سے کہیں کام ہوگا۔ ایک مستقل عنوان ہے یہ، اس پر کتابیں لکھو ہمارے مدرسے کے مول صاحبہ۔ میں آ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، چلے جا رہا ہوں، ان لوگوں کو کام نہیں دے رہا ہوں کچھ بھی جی۔ تو ایسی صورت میں کیسا کام بنے گا؟ یہ بچے کو دیکھو ماشاءاللہ، بڑا فون چھوڑ دیا بولے تو چھوڑ دیا، چھوٹا فون لے لیا، ایک کتاب تیار کر کے دے دیا ماشاءاللہ سے، ٹائم بچ گیا اس کا۔ ہم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ اوقات پورے ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوشی بچوں کو اس وقت ہوتی ہے جب مدرسے والے کھیلنے کی اجازت دے دیں۔ ایسا نکلتے ہیں جیسے پنجروں میں سے پرندے نکل رہے ہیں، اور ادھر ادھر ایسی اڑان بھرتے ہیں کہ جس کو جو راستہ ملا ادھر سے اڑ کے چلے جاؤں گا بول کے سمجھتا۔ 100 طرف بکھرے ہوئے دکھتے بچے اگر عصر کے بعد میں آئے تو یہاں ہر جگہ کا کوئی حرج نہیں، عصر سے مرد تک کھیل لو تم لوگ، اور باقی کا پورا ٹائم تو گہری سمجھداری کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو،
اور اس ارادے کے ساتھ کہ میں اس علم کو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے لوگوں میں عام کروں گا۔ اس واسطے کسی بچے کے دل و دماغ میں یہ بات آنا ہی نہیں ہے پڑھوں گا تو میرے کو کیا ملے گا، یہ خیال دینی مدرسے کے بچوں میں آتا ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا۔ تعجب کی بات ہے، جسے ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہوں، جسے ایک نماز پر سینکڑوں اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوں، جسے ایک درود شریف پر 10 مرتبہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، اور جسے دن میں 6 گھنٹے اللہ جل شانہ کی یاد میں لگے رہنے کا، قرآن پاک پڑھتے رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ کبھی گن کے دیکھے ایک وقت میں کتنے حروف رٹتا بچہ، اس کے بعد پوچھتا ہے نہیں پڑھے تو کیا ملتا بول۔ ایسا عجیب تصور پیدا ہو گیا ہے طلبہ میں، طالبات میں۔ پھر اس پر وہاں جو ملنے والا ہے اس کا تو حساب کتاب کرنا ہی مشکل ہے۔ جتنا زیادہ ملنے والا ہے نا مولویوں کو، اتنا کسی کو بھی ملنے والا نہیں ہے، بشرطے کہ مخلص رہنا ہو۔ جہاں تک دنیا کے تعلق ہے، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، وہ فرماتے تھے مولویوں کو تو دنیا میں زیادہ ملنا ہی نہیں چاہیے، یہ بولتے تھے۔ اس واسطے کہ ان کو وہاں اس قدر ملنے والا ہے کہ یہاں کسی کو 1 لاکھ مل رہے، 2 لاکھ مل رہے ماہانہ، تو اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس ملنے والی چیز کے مقابلے میں۔ تو پہلا ان کا ہتھیار ہے جاہل بنا کر رکھنا۔ جاہل کہاں سے؟ دین سے، دین کے علم سے۔ اب اس ہتھیار کا توڑ آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ فکری جنگ ہے۔ بچے زیادہ ہیں ملک کی طرف، میں بچوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوں، مگر بات بڑوں کے واسطے ہے، یہ یاد رکھو۔ بڑے لوگ بولیں گے ہم آپ کو کیا بھی نہیں بول رہے، بولے اصل تو آپ ہی ہیں جن کو بات سمجھائی جانی چاہیے۔ اولاً ہر جگہ جہاں آپ ہیں وہاں علم دین کی شمع روشن کرو۔ اچھا، کبھی آپ حضرات نے سوچا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی طاقت جو دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ، اس سے بڑا معجزہ نہیں ہے کوئی، یاد رکھو۔ معجزات ہزاروں ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں۔ آسمانوں میں معجزے، زمین میں معجزے، فضاؤں میں معجزے، پانی میں معجزے، پہاڑوں پر معجزے، ہزاروں معجزے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سب سے بڑا معجزہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ معجزات پیغمبروں کو جو ملتے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ ساتھ معجزات بھی رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ معجزہ امتی کے درمیان میں رکھا گیا، اس واسطے کہ آپ جس دور میں آئے تھے وہ دور علم اور شعور کا دور تھا۔ ایسی صورت میں ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہمیشہ رہنا چاہیے، اس واسطے قرآن مجید کو رکھا گیا اس امت کے درمیان میں، اور امت کا بیشتر طبقہ ہے جو اس کی اہمیت سے واقف نہیں۔ اس علم کا توڑ نہیں ہے کسی کے پاس، اس علم کا مقابلہ نہیں ہے کسی کے پاس۔ اتنا بڑا ہتھیار ہے اور امت کی اکثریت ناواقف۔
اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، پھر اس کے احکام کی تفصیل سے آگاہ ہونا، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، پھر اسی روشنی کو لے کر لوگوں میں پھیلانا، یہ سارے کام ہیں جو آپ کو کرنے کے ہیں۔ اور اس کے واسطے یاد رکھو کہ اپنے آپ کو ذرا جلانے اور بھلانے کے واسطے تیار رہنا، آرام آرام ٹھنڈے ٹھنڈے کام نہیں چلے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ محنت کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے، ابھی دیکھنا باقی ہے۔ موم بتی دیکھی، موم بتی دیکھی کہ نہیں دیکھے؟ جلتی رہتی ہے، گھلتی رہتی ہے، تو روشنی پھیلتی رہتی ہے، انہیں جلی نہیں، انہیں گھلی نہیں، روشنی پھیلتی۔ ہمارے بچے کیا بول رہے ہیں، میں جلنا بھی نہیں، میں گھلنا بھی نہیں۔ قربانی کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی، اللہ کی جو سنت ہے وہ یہی ہے۔ اور بڑے لوگ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں مجھے کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں پڑنا، خود ہی دنیا میں انقلاب برپا ہو جانا، اسلام غالب ہو جانا اور باطل شکست کھا جانا، جی، اور پورے کے پورے لوگ مغلوب ہو جانا، ہر جگہ اسلام کا سکہ ہو جانا۔ جذبہ بہت اچھا ہے، مگر ہوں گا کیسا؟ نہ جلنے کو تیار ہے، نہ گھلنے کو تیار ہے۔ کبھی سوچے آپ لوگ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو 13 سال تک کیا کچھ جھیلنا پڑا مکے میں؟ بڑے لوگ بھی توجہ دینا، کیا کچھ جھیلنا پڑا اور کائے کو جھیلنا پڑا؟ دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، قرآنی پیغام کی وجہ سے سب کچھ جھیلنا پڑا، ورنہ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد کو دشمنان اسلام نے کہا تھا کہ تم یہ بولنا بتانا چھوڑ دو لوگوں کو، تمہارے کو سردار بنا لیتے۔ سنے نا مول صاحبوں سے یا نہیں سنے؟ نبی علیہ السلام کو کفار مکہ نے آگے کیا کہا، ہم تمہارے کو سردار بنا لیتے، یہ چھوڑ دو۔ سنے حضور؟ نہیں سنے نا؟ پیسہ کا ڈھیر لا کے ڈال دیتے، مالدار بنا دیتے، چھوڑ دو یہ بولے۔ قبول کرے حضور؟ آج کل ہمارے بچوں کا اور سرپرستوں کا عالم یہ ہے، دوپہر میں وہاں کھانا بھی مل رہا اور وہ بھی مل رہا، اسکالرشپ بھی مل رہی، بلکہ دینی میسوں میں سے نکال کے ادھر ڈال دے رہے، مائنارٹی چلے جا رہے ہیں ادھر نکل کے۔ کیا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں اور میٹھی جلیبی کہے کے مقابلے میں 100 کی نوٹ کے مقابلے میں، معلوم نا 100 کی نوٹ اور میٹھی جلیبی کا لطیفہ سنائے تھے نا اس سے پہلے؟ وہ میٹھی جلیبی ہے، وہ دے رہے ہیں، بھاگ جا رہے ہیں۔ چھوٹے تو خیر چھوٹے ہی ہیں، ان کو تو فہم جتی ہے، اور بڑے لوگ ابھی ادھر بھیجا جا رہے، کہے کو وہاں جلیبی مل رہی۔ اور کتنا نقصان کر دے رہے ہیں قرآن سے محروم کر کے اپنی اولاد کو، کتنا نقصان کر رہے ہیں دین سے محروم کر کے اپنی اولاد کو، اور کتنا نقصان کر رہے ہیں حدیث سے محروم کر کے اپنی اولاد کو، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں۔
شاہ حبشہ کے پاس مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے کچھ صحابہ گئے تھے، مظالم سے ان کے کی وجہ سے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے نبی علیہ السلام کے منشے کے مطابق۔ وہاں جانے کے بعد مکے کے سرداروں نے مل کر ایک حبشہ کے بادشاہ کے دوست کو بھیجا کہ جا کے ان کو بلا کے لاؤ، واپس لے کے آؤ ان مسلمانوں کو یہاں۔ انہوں جا کے وہاں بات کرے، اسے سمجھانے کی کوشش کرے۔ بلایا وہ بادشاہ، بلا کے بولا کہ کیا ہے قصہ تمہارے بارے میں، ایسا بول رہے ہیں، کون لوگ ہیں، کیا چاہ رہے ہیں تم لوگ؟ انہوں نے بتائی پوری تفصیل، مجھے اس وقت وہ پوری تفصیل سنانی نہیں ہے آپ کو۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اس نے ایک دوسرا پیترا بدلا کہ وہ عیسائی تھا بادشاہ۔ بولے بی بی مریم کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے یہ لوگ، یعنی خدا نہیں مانتے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذرا پوچھیے ان سے۔ انہوں نے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا ہم وہی بولتے ہیں جو ہمارے اللہ نے ہمارے نبی پہ اتارا، قرآن شریف کی آیات سنا دی۔ سنا تو بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ تمہارے نبی کے فرمان میں اور ہماری مذہبی تعلیم میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، اس واسطے اطمینان سے یہاں رہو، میں تم کو جانے پہ مجبور نہیں کروں گا، تمہارے پیغمبر ہی جب تم کو آنے کی اجازت دیں تو چلے جانا۔ اور وہ آنے والے دوست سے بولے مکے کے پہاڑ بھر بھی تم سونا لا کے دیں گے تو میں ان کو نہیں دوں گا تمہارے۔ ایک ایمان کی جو چنگاری تھی اس کے نتیجے میں اس نے پہاڑ بھر سونے کو نظر انداز کر دیا، اور آج امت مسلمہ قرآن و سنت کی تعلیم کے مقابلے میں معمولی سے پیسے اور معمولی سی سہولتوں کو بنیاد بنا کر قرآن و سنت کی تعلیم سے محروم کر دے رہے ہیں۔ اسی لیے یہ فکر اپنے اندرون میں ہر آدمی پیدا کرے، مرد اور عورتیں اور بڑے بچے اور بڑی بچیاں، کہ یہ جو جہالت کا مسئلہ ہے اسے ختم کرنے کی فکر ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، کہ ان لوگوں نے ہتھیار چلایا جہالت کا اور ہم ہتھیار استعمال کریں گے اشاعت علم کا۔ فکری جنگ ہے یہ۔ اب یہ پہلے ہتھیار پر تو اتنا ہی بس ہے، باقی اس پر تفصیل تو ہمارے مول صاحب بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک دوسرا ہتھیار ہے، ایک طرف ہے رب کی مرضیات اور ایک طرف ہے نفس کی خواہشات۔ اب دشمنان اسلام کون سا ہتھیار چلا رہے ہیں؟ خواہشات کا۔ دیکھو اس میں کتنے لوگ پھنسے ہوئے، نفسانی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بازار میں ہر چیز نفس کی خواہش کے مطابق، فونوں میں پروگرام نفس کی خواہش کے مطابق، فلموں میں پورے مناظر نفس کی خواہشات کے مطابق، عورتوں کو بے پردہ بنا دینا نفس کی خواہش کے مطابق، عورتوں کو کاروبار میں اور کمپنیوں میں مردوں کے ساتھ میں کھڑا کر دینا نفسانی خواہشات کے چکر میں، بازاروں میں ایک سے بڑھ کر ایک چیز پر رونق، پر کشش، پر چمک، اس کو جمع کرنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ نفسانی خواہشات۔ دیکھو ان لوگوں کے اس چلائے ہوئے ہتھیار کی زد میں کتنے لوگ آئے ہوئے۔
آج یہ مول صاحبوں کی بات نہیں چلنے کی وجہ یہی ہے، اس واسطے کہ یہ لوگ بولتے خواہش چھوڑو، وہ لوگ بولتے خواہش پکڑو۔ اب کس کی سن رہے ہیں، کس کی چھوڑ رہے ہیں، وہ دیکھو۔ اب یہ خواہشات کا ایک نہیں ختم ہونے والا جو سلسلہ ہے، اور یہ خواہشات میں یہ روز بروز نئی نئی گاڑیاں جو آ رہے نا، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ کپڑوں میں نیا نیا جو ڈیزائن آ رہا نا، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ زیورات میں جو نئے نئے ڈیزائنز آ رہے ہیں نا، سب اسی کا حصہ ہے۔ نہ اس سے کسی کا پیٹ بھرتا، نہ پیاس بجھتی۔ سونے سے چاندی سے بڑے سے بڑا ہار رہن دو، چھوٹی سے چھوٹی انگوٹھی رہن دو، نہ بھوک مٹتی نہ پیاس مٹتی۔ خالی کیا، اس کے نے اتنا ہے، میں کہنے کتنا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں اترانے معتبری کرنے کا مسئلہ ہے۔ ڈال دیے خواہشات، ہر تھوڑے دن کو ایک نئی چیز آ جانا، اسی واسطے بدل ہی دیتے وہ لوگ۔ گاڑیاں ہر تھوڑے دنوں میں بدلتے رہتے۔ صرف ایک امبیسڈر کی جو عمر تھی وہ ذرا زیادہ تھی، امبیسڈر کی جو عمر تھی وہ ذرا زیادہ تھی۔ اس کے بعد میں ہر تھوڑے دن میں ایک نئی گاڑی، وہ بھی نئی گاڑی پرانی گاڑی رکھ کے نہیں، اسے بند کر کے دوسری نکال۔ کوالس نکالے، تھوڑے دن چلائے، بند۔ انووا نکالے، تھوڑے دن چلائے، اور اس کے بعد میں وہ انووا ذرا نام کما لی بول کے اس ایک چھوٹا سا بیچ میں ایک جملہ بڑھا دے کے وہ کرشتہ بنا لیا، وہ سے کھینچنے بنا۔ وہ گاڑی نکال دے رہے ہیں، یہ گاڑی نکال دے رہے ہیں۔ لوگوں خواہشات پر خواہشات لوگوں کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان مبارک میں 10 رمضان کو، 12 رمضان کو، 5 رمضان کو دکانوں پہ گئے کپڑوں کے سلسلے میں، تو کپڑے والے بول رہے ہیں 20 رمضان کے بعد میں آتا نیا اسٹاک، اس وقت تک نہیں آ رہا، کئی واسطے نہیں آ رہا۔ کہ رمضان کے آخر عشرے میں مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے، اب تک پورا جو کچھ غلط کرا ہے اس سب کو دھو دھلا کے پھر صاف ستھرے ہو جائیں گے، ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس واسطے بہترین مہینے میں، بہترین عشرے میں، بہترین اوقات میں بدترین جگہ کیسا لانا لوگوں کو۔ حدیث میں آتا ہے نا، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بدترین جگہ۔ انہوں 20 تاریخ کے بعد میں آتا نیا اسٹاک۔ ارے 20 تاریخ کے بعد میں آنا جانا نہیں ہوتا جی، کوسے بھی دے دو، بولے تو بہت پرانا ہو گیا یہ، تم لے کے جائیں گے تو بولیں گے کوسے زمانے کا لے کے آئیے۔ خواہشات کے جال میں دیکھو کون کون خواہشات میں پھنسا ہوا ہے آج۔ کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، پہننے کی خواہش، رہنے کی خواہش، گھومنے کی خواہش، شکلوں اور صورتوں کی خواہش، بننے کی، سنورنے کی، جو ہے سو ہے، مگر اس میں ہزاروں گھنٹے برباد ہو رہے لوگوں۔ عورتیں ناراض نہیں ہوئی تو ایک بات بولتا ہوں میں، بن کے سنور کے شادیاں کر لے رہے گا، گھر وہاں جانے کے بعد میں منہ دھو لی تو بول رہا کرتے ارے پہلے دوسری تھی ابھی خواہشات خواہشات خواہشات۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی کوئی خواہشات کے پیچھے چلے گا راہ حق پر باقی اور قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی واسطے فرمایا نفسانی خواہش کی پیروی مت کرو، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔
اب خواہشات پر پڑ گئے 90% سے زیادہ لوگ، تو اللہ کے راستے پر رہیں گے کیسے؟ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ تم سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتے اگر خواہشات پر چلو گے۔ اللہ نے فرمایا لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، نفسانی خواہش کی پیروی مت کرو، اللہ کے راستے سے تم کو وہ ہٹا دے گی۔ اب دشمن نے یہ وار چلایا اور اس وار کی زد میں پرائے تو آئے ہی، مسلمانوں کی بھی اکثریت آ گئی۔ تو ایسی صورت میں اس کا مقابلہ کرنا ہے اپنے کو، اس فکر کے مقابلے میں اس فکر کو بتانا ہے کہ یہاں رب کی مرضیات پورا کرو گے تو کیا ہوگا، اور رب کی مرضیات کی تکمیل سے کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ ہیچ ہوگی وہ تمام چیزیں جو دنیا کی ہیں اگر آپ رب کی مرضیات پر چلیں گے تو۔ وہی تو بات ہے کہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ پوری دنیا، وہ آپ سوچ لیجئے کہ کیا اس کی اہمیت۔ اور اس کی قیمت بتائی گئی، ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی بھی محبت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس لیے کہ الہ کے جو لغوی معنی ہے اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ وہ ذات جس کی طرف لپک کر جایا جائے اسے کہتے ہیں الہ۔ یہ فضیلتیں سنا کر لوگوں کو خواہشات سے ہٹا کر رب کی مرضیات کی طرف لانا، یہ ہے محنت کرنے کی۔ اب تو صرف چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بول رہے ہیں کہ بھائی کم از کم آپ لوگ موبائل کا استعمال غلط مت کرو، بولے تو سنا ہی نہیں، ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا وہ لوگ۔ اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں مول صاحبوں کو کیا معلوم جی اس میں کیا کیا ہے، سو نکالنے والے کو معلوم کر لیا تو خود ہی سمجھ میں آیا تھا اس میں کیا کیا ہے، سو دین کا چاہنے والا نکالتا تو اس میں کچھ اور چیز ہوتی، دین کا دشمن نکالا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے اس میں سوچنا چاہیے آپ کو۔ مگر ایک بار کی سب کو متاثر نہیں کیا جا سکتا، تھوڑے مذہب پسند بھی ہوتے ہیں، دین پسند بھی ہوتے ہیں، خیر پسند بھی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں تھوڑی تھوڑی چیزیں وہ بھی شامل کرنا اس میں۔ ہمارے بچے تاریخ نہیں پڑھے، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے گمراہ لوگ گزرے ہیں نا، پہلے پبلک کی موافقت کی 1-2 باتیں بولتے جس سے ان کو یہ سمجھ میں آتا کہ ارے انہیں اچھی باتیں بتا رہا بول کے، اس کے بعد میں پھر اپنی شروع کرتے۔ جیسے ہمارے بچے آج کل کے شریک ہونے کے بعد مدرسے میں السلام علیکم مول صاحب، خیریت سے مول صاحب، اچھے ہیں کیا مول صاحب، 1 دن 2 دن 4 دن ایسا رہتا، پوچھو مت، اس کے بعد میں آہستہ پاوا نکالتا۔ یہاں کے بچے نہیں کرتے ہوں گے ویسے، مگر میرا چونکہ بڑا وقت بچوں میں گزرا ہے اس واسطے ان کے حالات سنا رہا ہوں میں آپ لوگوں۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی 1-2 باتیں پہلے بھلی بولنے کے بعد پھر اس کے بعد میں اپنی بات سنا۔ اسی لیے 100 سال پہلے ایک ایسا شخص جو اہل سنت والجماعت کی فکر کے عین مطابق نہیں تھا بلکہ اس میں کچھ نئے افکار و نظریات بھی تھے، تو وہ پیش ہی کرتا تھا ایسی چیز کو کہ آج سے 100 سال پہلے کے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ یہ اچھی بات میں گندگی ملا کر پیش کرتا ہے، خراب بات ملا کر پیش کرتا ہے۔ اس واسطے یہ پروگراموں میں بھی وہ لوگ تھوڑے سے یہ چیزیں بھی رکھ دیتے تاکہ دھوکہ دینے میں آسانی ہو۔
تو یہ دوسرا جال ہے، یہ 2 جالوں سے جو نکل جاؤ، پھر اس کے بعد میں تیسرا، چوتھا، 5واں جال آپ کو بتائیں گے، بشرطے کہ آپ مجھے یاد دلائیں گے میں نے یہ عنوان یہاں چھیڑا تھا، ورنہ میں بول کے چلے جا رہا ہوں، آپ لوگ ابھی مہینے کے بعد میں آئے تو کیا بولے تھے یہ بول رہے ہیں۔ بچے تو پھر بچے تھے، ایک جگہ خالص مولویوں کے مجلس میں بھی گیا تھا، یہی کتابیں پڑھ لے کے آنا، آئندہ مہینے میں آئے اس وقت میں بولے تو کون کون بڑے بولے تو 1-2 بڑی مشکل سے نکلے، جی اس سے نہیں چلے گا کام۔ تو ایسے 4-5 قسم کے جال ہیں جو لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کو تیاری کرنی ہے۔ بچوں کی مناسبت سے ایک چیز اور سنائی دیتا ہوں جاتے جاتے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب مذہب سے مسلمان کو ہٹانا بہت مشکل ہے، بہت کوششاں کر کے دیکھ لیے، تو ایسی صورت میں ہٹانا کیسا اس کو؟ تو کچھ نہ کچھ قرآن میں، حدیث میں، اسلام کے احکام میں کچھ خامیاں، کچھ کمیاں نکال کے، ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں، اس قسم کی چیزیں عام کرنا تاکہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے تو اسلام کی پکڑ کمزور ہو جائے۔ تو ان کے فکری جنگوں میں سے ایک جنگ ہے شبہات میں مبتلا کرنا۔ اب ہم پڑھیں گے گہرائی کے ساتھ قرآن و سنت کو، تعلیم حاصل کریں گے مضبوطی کے ساتھ، تو ان کے ان شبہات کا بآسانی جواب دے سکتے، ورنہ کہاں سے دے سکتے؟ جیسے قادیانیوں نے ایک مسئلہ اٹھایا اور یوں کہا کہ صاحب وہ جو خاتم النبیین ہے نا، وہ خاتم النبیین قرآن شریف میں جو ہے وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہی جیسے کسی کو خاتم المحدثین بولتے، خاتم المفسرین بولتے۔ تو خاتم المحدثین کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے بعد میں کوئی محدث نہیں ہوں گا، خاتم المفسرین کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی مفسر نہیں ہوں گا، ایسے ہی وہ خاتم النبیین ہے، بول کے ایک مسئلہ اٹھا دیا۔ اب بیچارے جنہوں نے گہرائی کے ساتھ میں پڑھا نہیں ہے قرآن و سنت کو، وہ لوگ کیسا سمجھیں گے اس کو؟ بزرگوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خاتم المحدثین، خاتم المفسرین، کسی کے بھی بارے میں جو کوئی بھی بولا وہ ایک بندہ تھا، اس کی معلومات محدود تھیں، وہ اپنے دور میں ان کو تمام محدثوں میں اس زمانے کے سب سے اعلیٰ سمجھ کر ان کو بولا بولنے والا۔ لیکن خاتم النبیین کون بولا؟ اولین کا جاننے والا، آخرین کا جاننے والا، انسانوں کو نبوت سے سرفراز کرنے والا۔ تو دونوں کے کہنے میں بڑا فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ انہیں نہیں جاننے کی وجہ سے اپنا ظاہر کیا خیال جو تو بدل سکتا ہے، لیکن خاتم النبیین جس نے کہا وہ تو اولین اور آخرین، ازلی اور ابدی علم رکھنے والا، اور خود انسانوں کو پیدا کرنے والا، پھر انسانوں میں سے پیغمبروں کو منتخب کرنے والا اور پیغمبری اور نبوت سے نوازنے والا، اس نے یہ کہا ہے۔ اس وجہ سے تم اس کو یہ لفظ کے ساتھ میں کیسا ملا کے بول سکتے کہ تم اس سے استدلال کر رہے ہیں؟ جیسے خاتم المحدثین بولے تو بعد میں محدث آ سکتا، ایسے ہی خاتم النبیین بولے تو بھی بعد میں نبی آ سکتا، بول کے تم جو مفہوم نکال رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو شبہات میں مبتلا کرنا بہت بڑی مشنری ہے، بڑے بڑے جامعات ہیں اس مقصد کے واسطے غیروں کے، اور بہت کچھ پڑھا لکھا جا رہا ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، چھوٹے چھوٹے مسائل پر تحقیق، تدقیق، سارے کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو علماء مستشرقین بھی کہتے ہیں،
تو اس لیے معزز بھائیوں، برائے کرم دشمن کے مقابلے میں آج مسلمانوں کو کیسا تیار ہونا ہے اس کو ذہن میں رکھیے، اور ان کے وار کا جواب پلٹ وار کیسا کرنا ہے اس کی تیاری کرنا ہے۔ ان کے فکروں کے مقابلے میں کیسے اس فکر کو غالب لوگوں کے سامنے کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنی ہے، یہ حساب سے تیاری کرنا۔ اس کی بجائے عام طور پر ہم لوگوں کو فکر اب دین کی خدمت کی نہیں رہی، میری ضرورتیں کیسا پوری ہوں گی، بس وہ فکر ہے۔ میرا گھر اچھا کیسا چلے گا، کھانا اچھا کیسا ملے گا، لباس اچھا کیسا ملے گا، سواری کون سی لوں، کیسا لوں، 24 گھنٹے اسی کی فکر ہے بس۔ ارے یہاں کہے کے واسطے آیا وہ دنیا میں آرام کرنے کے واسطے آیا کہ یہ مسافر خانہ ہے اور یہ راستہ ہے جو ہم طے کر رہے، تو راستہ ہے نا، یہ ہماری گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مجھے تو یہاں دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، دین کو عام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اپنے اپنے حساب سے کرنا، جتنا کر سکتے ہیں اس چیز کا غلبہ ہونا۔ باقی مقام مرتبے کو چاہنے وانے کے چکر میں نہیں رہنا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے اونچے مقام والے کوئی بھی نہیں تھے، لیکن بہت سوں کو لوگوں نے ستایا، بہت سوں کو لوگوں نے قتل کیا، بہت سوں کو لوگوں کے درمیان میں ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب معروف واقعات ہیں، لیکن ان لوگوں نے دین اور دین کا کام نہیں چھوڑا۔ آج مسلمان نے اپنے دنیاوی خواہشات کے واسطے دین اور دین کے کام کو چھوڑ دیا، دین کے علم اور اس کے تقاضوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی جانا ہو رہا ہے، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو فکر مند بنائیں کہ دیکھو اپنے ذرا فکروں کا رخ موڑو، آج جنگ ہتھیار کی نہیں ہے، فکروں کی ہے۔ آپ اپنا ایک بڑا مقصد بناؤ، بچے بھی اسی حساب سے پڑھیں، اور آنے والے تشریف لانے والے بڑے احباب بھی میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں وہ بتائیں۔ اللہ رضا خیر دے صحابہ کرام کو۔ ایک عورت نے ایک جنگ میں جاتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک چھوٹے سے بچے کو لا کے ایک صحابی کے حوالے کیا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ بچے کو کیا کروں گا میں، جنگ میں اس بچے کا کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا جنگ میں۔ بولے پھر کائے کو حوالے کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی تیر نبی علیہ السلام کی طرف آیا تو میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے نبی تک پہنچنے والے تیر کو روک لو۔ کیا کر سکتی تھی اس نے وہ سوچا۔ آج ہم سوچیں کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، مجھ سے کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ میں اپنے گاؤں میں مکتب چلا سکتا ہوں، مکتب کے لیے استاذ کا بندوبست کر سکتا ہوں، بچوں کو پڑھانے کے سلسلے میں ماں باپ کا ذہن بنا سکتا ہوں، کسی بچے کو عالم بنانے کے واسطے اس کا خرچ برداشت کر سکتا ہوں، اپنے گاؤں میں وقتاً فوقتاً علماء کو بلا کر خیر کی بات کہلوا سکتا ہوں۔ جس سے جو کام خیر کا ہو سکتا ہے، آج ہر مسلمان کو اس سلسلے میں فکر مند ہونا ضروری ہے۔ تبھی جا کر اس عمومی بے دینی کے بہاؤ سے بچنا آسان ہوگا، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق دے۔